الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز کرامی مولانی عمی حد اممی لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سات شجر نطق الحجر شق قمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 بہت اچھی آپ نے جو ہے نعت پڑھی ہے، اور یہاں پہ میں آپ کو ویلکم کروں گی ایک بار پھر سے پروگرام میں، اور تعارف کرواؤں گی ہمارے ساتھ ہیں سمیرہ طارق، نعت خواں ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بھی، اور آپ نے بہت اچھا پڑھا. صبح بخیر آپ کو. اور ہمارے ساتھ ساتھ اس وقت موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج فرائیڈے ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک، ایسا موضوع لے کے آئیں جس پہ نہ صرف آپ جاننا چاہتے ہیں بلکہ جو مفتی صاحب ہیں ان کو سننا بھی چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مفتی عبدالقادر ہزاروی، ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. صبح بخیر آپ کو بھی، اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو پروگرام میں. اور اس سے پہلے کہ مفتی صاحب آپ سے میں بات سٹارٹ کروں اور آپ سے پوچھوں جو آج کا ٹاپک ہے اور اپنے ناظرین کو بتاؤں، میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کی ایک ہیلپ جو ہے وہ اور کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ملٹی کول جیل میٹرس جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جیل میٹرس ہے 7 زون ٹیکنالوجی کے ساتھ مخصوص مقامات پر دباؤ کم کرتا ہے، اور کول جیل جو اس کے بینڈز ہیں اس کے ذریعے جسمانی درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے تاکہ آپ کو بنا کسی رکاوٹ کے تازگی بھری نیند مل سکے. گرمی کو جذب اور منتشر کر کے جسم کا درجہ حرارت متوازن رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ جس سے میٹرس کی سطح رات بھر ٹھنڈی اور آرام دہ رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کوالٹی ہے وہ یہ کہ میٹرس کی پائیداری اور مضبوطی جو ہے وہ یقینی ہے، اور اس کی گارنٹی بھی ہے. ہر طرح کے سونے والوں کے لیے یہ موضوع بھی ہے، چاہے آپ پیٹھ کے بل سوئیں،
کروٹ لے کے یا مختلف انداز سے سوتے ہوں، یہ میٹرس آپ کے جسم کی ساخت اور نیند کی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو واقعی پرسکون نیند چاہیے تو جائیے اور مولٹی جیل میٹرس لے کے آئیے۔ تو جناب یہ تو تھا ایک پیغام آپ کے لیے، اور اب ہم بات کرتے ہیں ذرا مفتی صاحب سے۔ آج کا جو ٹاپک ہے مفتی صاحب بڑا اہم ہے، اور وہ موضوع ہے کہ بھئی جنات اور جادو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں، یا کس حد تک جو ہے ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے، بلیف کرنا چاہیے۔ جو خواتین و حضرات جو ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس موضوع پہ وہ خود بھی بات کر سکتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لائیو کالز بھی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ذرا بتائیے گا کہ جنات اور جادو کے بارے میں کیا بیان ہے جو کہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر خلق الجان من مارج من نار صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی رؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جنات کے بارے میں اور جادو کے بارے میں جی ہمیں کیا اعتقاد یا کیا نظریہ رکھنا چاہیے، تو قرآن اور احادیث طیبہ کی کثرت نصوص جو ہے وہ جادو کے بھی برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور جنات پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ سورہ رحمان کو اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر جنات کی تخلیق کے بارے میں واضح طور پر فرمایا گیا خلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ کریم نے جنات کو جو ہے یہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور حضرت انسان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا، اس میں آگ بھی استعمال ہوئی۔ اگر دیگر مقام پر پڑھا جائے تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ایسے ہی پیدا کیا کہ جیسے انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ شیطنت کرتے ہیں یا شر کرتے ہیں، چاہے وہ انسانوں سے ہوں یا پھر جنات سے ہوں، جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان بنایا جن سے دشمن اور شیطان بنایا انسان سے دشمن۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جنات کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شیطان ہوتے ہیں اپنے اوصاف کے اعتبار سے، کیا انسان بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، شیطان بھی انسان ہوتے ہیں۔ جیسے فرعون کا شیطان انسان جو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے انسانوں میں شیطان، وہ فرعون، اور نبی کریم علیہ السلام کا جو دشمن تھا انسانوں کے اندر شیطان، وہ ابو جہل کہہ لیں اور ابو لہب کہہ لیں۔ دوسرے مقام پر یہ بھی آیا کہ اللہ کریم قیامت کے دن جنات کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد سورہ انعام میں ایک کلام فرمائے گا کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کیوں کیا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہیں یہ اپنے جالے جو ہیں وہ انسانوں پر ڈالتے رہتے ہیں اور ان پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جہاں تک نظریے اور اعتقاد کی بات ہے تو چونکہ قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں باقاعدہ تفصیلی بیان ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا جو ہے یہ بے حد ضروری ہے، مگر اس کی گہرائی کے اندر جانا کہ جنات کیا کرتے ہیں، کیسے ہیں، یہ تحقیق کرنا اس سے ہمارے ایمان کا کوئی اتنا ضروری مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کسی حد تک کوئی اگر اس پر تحقیق کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جہاں تک جادو کی بات رہی تو سورہ بقرہ شریف کے اندر سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک جادو کا جو ہے یہ عروج تھا، اور یہاں تک کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا تھا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، کہ اپنے سرداروں سے مشورہ لیتا ہے کہ ہم جادوگروں کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرواتے ہیں، اور مقابلہ کروانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم یہاں زمین سے نکال دیتے ہیں۔ خیر وہ مقابلہ ہوا، 70,000 جادوگروں کو بلایا گیا،
انہوں نے کہا پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم اپنی رسیاں ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، تو تم اپنی رسیاں ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو قرآن کریم کہتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ بِجَاءِ سِحْرٍ عَلِيمٍ کہ پھر وہ بہت بڑا جادو بن گیا اور لوگ حیران ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا تو 70,000 جادوگروں پر حق واضح ہو گیا۔ انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، اور ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اس کے بعد فرعون نے ان کو مارا، سولی چڑھایا، اور یہاں تک قرآن میں آیا قالوا انا الی ربنا منقلبون کہ انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ دوسری بات، حدیث کی طرف اگر آئیں تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابان کہتی ہیں کہ میرے دادا جان اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے کسی بھتیجے کو لے کر آئے کہ جن پر جنات کا اثر تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام نے اس لڑکے کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ پشت میری طرف کر کے بیٹھیں۔ اس لڑکے نے جب پشت نبی کریم علیہ السلام کی طرف کی تو آپ علیہ السلام نے اس کی پشت پر اپنے ہاتھوں سے ضرب لگائی، اور آپ علیہ السلام لگاتار فرماتے گئے کہ تو اس کی جان چھوڑ دے، تو اس کی جان چھوڑ دے، تو اس کی جان چھوڑ دے۔ اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا بیٹا یا بھتیجا جو ہے اس بیماری سے جو ہے یہ عافیت میں آ گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جس پر جنات تھے اس کا علاج خود فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کو جنات اٹھا کر لے گئے اور وہ جنگلوں میں زندگی بسر کرتا رہا جنات کے مابین، اور پھر جب وہ واپس آیا اپنی بستی میں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ بہکی سی باتیں کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو جنات کے ساتھ رہتے ہیں یا جنات جن پر حاوی ہو جاتے ہیں وہ جو ہے مجنون کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس پر جنات کا جو ہے وہ اثر ہو۔ جہاں تک رہی یہ بات جادو، تو جادو بھی برحق ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی کسی حد تک اس جادو نے متاثر کیا۔ آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اس کے علاج کے بارے میں بھی صحیح قرآن و حدیث کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ روایات بھی ملتی ہیں اور وظائف بھی۔ اور تھوڑا سا آپ کی اجازت ہو تو سورہ جن جو ہے اس کے اندر واضح طور پر آتا ہے، جب نبی علیہ السلام مکہ کی مسجد جن، جب آپ حرم سے جاتے ہیں آگے تو مسجد جن آتی ہے، میں ذکر کرنے والی تھی اس کا بھی آپ سے، تو وہاں جو ہے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے جب قرآن کو سنا تو وہ حضور کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے اور انہوں نے ایمان بھی لائے وہ، اور پھر انہوں نے اپنی بستی میں جا کر اس کی تبلیغ بھی کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، جی مذاہب ہوتے ہیں۔ اور تھوڑی میں اگر آپ کو لطف اندوز بات بتاؤں تو ان میں حنفی بھی ہوتے ہیں، شافعی بھی ہوتے ہیں، مالکی بھی ہوتے ہیں، حنابلہ بھی ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ ایک تحقیقی بات کی جا رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ فرقہ واریت کی، ان میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، غیر مقلدین بھی ہوتے ہیں، اہل تشیع بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جنات کے اندر اسی طرح چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جس طرح انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ البتہ ان کے رہن سہن کے معاملات، ان کی ازدواجی زندگی کا طریقہ کار وہ مختلف ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور لطف اندوز بات بتائیں کہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ 5 صدی 6 صدی جو ہے ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہم مر جائیں گے لیکن ان سے چھٹکارا ہمیں نہیں ملے گا۔ اور اللہ نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے، یہ بلی بن سکتے ہیں، کتا بن سکتے ہیں، کوئی بھی سانپ روپ بن جو ہے سکتے وہ ہیں، اختیار کر لیتے ہیں اور اختیار بالکل۔ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں، اور آپ نے اتنی ڈیٹیل میں سارا کچھ بتا دیا کہ میں جو سوال جاننا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی، اس کے جواب مفتی صاحب نے خود دیے۔ لیکن کچھ کامن باتیں ایسی ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں سے نہیں گزرو، یہاں جنات کا اثر ہے، آپ پہ نہ ہو جائے، یا پھر بھائی رات کے وقت جو مٹھائی کی دکانیں ہیں وہ تو جنات آتے ہیں اور مٹھائی ساری لے جاتے ہیں، اس قسم کی بھی باتیں بہت ساری ہیں۔ اور یا بھائی اس پہ جن آگے جس طرح انہوں نے کہا کہ مجنون ہو جاتا ہے انسان، اس کے اوپر اثرات نظر آتے ہیں، تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں اس کے اوپر کیا جن آ گیا ہے۔ اور بچوں کو ہم ایک لائٹر وے میں بات کریں، شیطانی مت کرو، تم پہ شیطان آ گیا ہے کیا۔
तो इन सब बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आ गए वापस। और ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साहब से हम बात कर रहे थे कि भाई जादू या फिर ये जिन्नात के जो असरात हैं, ये किस हद तक जो है इसकी में सदाकत है, और क्या वाकई इंसान पे उस तरह से असरअंदाज होते हैं जैसे हमारा ख्याल होता है। अगर कोई अजीब हरकतें करने लगता है या कोई मसला होता है किसी के साथ, तो कहा जाता है कहीं इस पर जादू का असर तो नहीं हो गया, क्या किसी ने इस पर कोई जादू कर तो नहीं दिया। तो मुफ्ती साहब यहीं से बात शुरू करते हैं, क्या इंसानी ज़िंदगी पे इसके असरात होते हैं? और जिस तरह आपने बताया कि अच्छे भी जिन्नात होते हैं और बुरे भी होते हैं, शर पसंद भी होते हैं, इस तरह इंसानों में होता है। तो ये किस तरह पता चलेगा कि अगर किसी के ऊपर वाकई जादू हो गया, असरात आ गए हैं, तो उसको किस तरीके से इलाज किया जा सकता है, या पता किस तरह चलता है? पहली बात तो ये। ये बड़ा अच्छा सवाल है। जादू हकीकत है, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है। जिस तरह एक बुखार है, ये तबी मर्ज़ है या दीगर जिस्मानी अमराज़ हैं, इसी तरह पहले हमें अच्छे तरीके से ज़हन में बिठाना चाहिए कि जादू भी एक तबई मर्ज़ है और ये इंसानों की तबीयत को लाहिक होता है, जी जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान किया गया। जी इसके असरात का जो इसकी अलामात होती हैं वह ये होती हैं कि पूरे जिस्म के अंदर दर्द रहने लगता है और बंदे का कोई काम करने को और दिल नहीं करता है। ज़्यादातर उस पर सुस्ती और काहली जो है ये छाई रहती है और जिस्म के अंदर नकाहत और कमज़ोरी हो जाती है। तो उसको चाहिए कि जिस तरह वो बुखार में या दीगर अमराज में अपने डॉक्टर के पास जाता है, अपने मुआलिज के पास, तो अपने रूहानी मुआलिज से जो है ये राब्ता करना चाहिए। और रूहानी मुआलिज से मुराद जो है वो जय्यद और पढ़े लिखे उलमा जो कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, उनसे या किसी दारुल इफ्ता से राब्ता करना चाहिए, न ये कि गली मोहल्ले में हर जगह बैठे हुए जाहिल बाबू के पास जाया जाए। क्या कहते हैं, नहीं करना चाहिए। आमिल जो होते हैं उन पे अकीदा नहीं रखना चाहिए। ये मैं वो वर्ड अपना तस्दीक कर दूं, बाज़ वर्ड मुंह से निकलते भी नहीं है जिस आप बोलना चाह रहे होते हैं। कॉलर हैं जी हमारे साथ, कॉल ले लें मुफ्ती साहब। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर गिलानी है सरगोदा से। जी मुबश्शिर, कैसे हैं आप? क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा सवाल है, अगर डरावना ख्वाब आए तो उसका जिन्नात से क्या ताल्लुक है कोई? नहीं, ख्वाब में ये है कि देखें आप आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि उलमा ने ख्वाब की भी शराइत बयान की हैं। बिल्कुल आपकी तबीयत एतदाल पर हो, पेट के या दीगर मसाइल ना हों, इसी तरह ख़वातीन के ख़ास मसाइल ना हों, फिर देखा जाएगा कि किस वक्त आई है, उसके बाद ही उसकी जो है ये ताबीर बताई जा सकती है। अब होता ये है कि हम रात को ड्रामे और फ़िल्में देखते हैं और उसके फ़ौरन बाद सो जाते हैं, तो फिर ख्वाब में हमें मक्का और मदीना की ज़ियारत नहीं होगी, बल्कि हमें ख्वाब ही आएंगे, वो हमारे ख्यालात होते हैं। तो पहले इस चीज़ का तयन किया जाए, लेकिन इसका जिन्नात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही बात बताइए, और साइकोलॉजिस्ट भी यही वाली बात करते हैं कि भाई जो आपके तहत शऊर में होता है वही आपके ख्वाब में भी आता है। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और क्या पूछना चाहेंगे? याहिया साहब हैं। कैसे हैं याहिया साहब आप कराची से? सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? याहिया बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक। आप जी क्या पूछेंगे मुफ्ती साहब से? पहले तो मुफ्ती साहब को सलाम और मेहमान को सलाम। मैं देखें, मेरी क्वेश्चन ये है कि जादू तो बरहक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुफ्ती साहब होता ये है कि जादू के नाम पे लोग बहुत बेवकूफ़ भी बनते हैं। मकसद है कि उनको एक वहम हो जाता है कि मुझ पे जादू हो गया। अब वो किसी मुल्ला मौलवी जिसके पास कोई सनद नहीं होती, हर आदमी तो जादू पे नहीं कर सकता, तोड़ नहीं कर सकता, मखसूस लोग होते हैं। अब वो ऐसे आदमी के पास चला जाता है जो एक फ्रॉड है। अब वो होता ही है कि वो कहता है कि फना बहू को कहता है कि सास ने कर दिया, सास को कहता है कि बहू ने कर दिया, और उसको इस लड़ाई झगड़े को घर में बढ़ाता रहता है और एक दूसरे में लोग शक करते रहते हैं। अब इस चीज को हमें समझने की कैसी जरूरत है कि आया कि जादू है या नहीं है, और अगर जादू का अगर फर्ज को कोई फील करता है कि जादू है, तो कौन सा ऐसा बंदा तलाश करें, कौन सी ऐसी सनद देखें कि हमें पता चले यार ये बंदा सही है, ये मुफ्ती साहब, ये मौलवी साहब, या जादू उतारने वाले सही है। ये मुझे बताइएगा सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया याहिया साहब, आपने हमें कॉल किया। और यहाँ पे
ऐड करूंगी कि ब्रेक में भी एक कॉल हमारे पास आई थी मुजफ्फरगढ़ से, मुफ्ती साहब आयशा थी वो, उन्होंने कहा कि उन पे जादू के असरात हैं और जादू के असरात की वजह से उनको जो अलामात हैं वो भी ज़ाहिर होती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? जी, कोई ऐसा पहली बात तो वजीफ़ा? ये है कि उन्होंने ये बताया है कि उन पर जादू है, तो माशाल्लाह से वो ख़ुद भी बहुत बड़ी आमिला हो गई, यानी उनको पता चल गया है। और दूसरी बात ये, जहाँ तक इलाज की बात है, तो उन्हें चाहिए कि अव्वल में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद सूरतुल इंशिराह पढ़ें, उसके बाद सूरतुल काफ़िरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास और आयतुल कुर्सी, आखिर में फिर जो है वो दुरूद पाक पढ़ लें, फिर समात कर लें। कोशिश करें पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लें, फिर उसके बाद सूरतुल इंशिराह, फिर सूरतुल काफ़िरून, फिर सूरतुल इखलास, फिर सूरतुल फलक और फिर सूरतुल नास, आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। और इस तरह से हाथ अपने पूरे बदन पर फेर लें कि कोई जगह जो है वो हाथों के फेरे बग़ैर न रहे। सही। और जहाँ तक यहया साहब का सवाल है, यहया साहब पहले तो हम ये बता दें कि ये जो जिन्नात का और जादू का मसला हर तीसरे और चौथे फ़र्द को है, जैसे कि शुगर का मसला है आज या ब्लड प्रेशर का, ऐसा नहीं होता है। जादू करने के लिए भी कोई माहिर की ज़रूरत होती है और इसको सीखना पड़ता है और बहुत सारी ख़बीस चीज़ों को भी खाना पड़ता है और बहुत सारे गैर शरई जो हैं हुदूद से तजावुज़ करना पड़ता है। तो ये हमने एक जहन भी बना लिया है कि अगर हमारे सर में भी दर्द है, नींद पूरी नहीं हुई, सारी रात हम जागते रहे, ये मैं घुटनों आपसे पे कहने बैठे वाली थी, रहे। आपने जो अलामात जी। बताई, हम तो कहते हैं बीमार हैं, चलो पैनाडोल खा लो भाई। जी जी, हाँ? होटलों पे बैठे रहते हैं और गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं और सुबह काम पे नहीं जाते कि मेरे ऊपर जादू हो गया है। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। बहुत कम होता है कि जिस पर जिन्नात हों और या फिर जादू हो, और बिलखुसूस ख़वातीन इस मर्ज़ में आजकल ज़्यादा मुब्तला हैं कि हर दूसरी खातून को नज़र भी लग जाती है, उनको नजर तो जादू भी बरहक हो है ना जाती है। मुफ्ती जी, साहब, नजर तो उनको लगती है, जादू अब भी इतना हो अच्छा जाता है। तैयार होंगे तो और लगेगी ना नजर। ख़वातीन के बाद जो है ये आजकल का नौजवान तबका जो है ये रात को सोशल मीडिया में होता है, सुबह काम करने को दिल नहीं करता और फिर वबाल डाल देते हैं जिन्नात पर और जादू पर डाल देते हैं। तो ये दुरुस्त बात नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि कोई ऐसा मुल्ला या मौलवी होता है कि जिसके पास सनद नहीं होती, याद रख लेना कि मुल्ला लफ्ज़ और मौलवी लफ्ज़ इतना बेहतरीन लफ्ज़ है कि हम इसको अपने लिए पसंद करते हैं। मुल्ला और मौलवी के पास तो सनद होती है, लेकिन 2 नंबर लोगों के पास सनद नहीं होती। बिल्कुल आपको कोई बिल्कुल। अच्छा मुल्ला मिल जाए, अच्छा मौलवी मिल जाए तो आप उसके पास जाएँ, और जिसके पास सनद नहीं होती उसको आप मुल्ला या मौलवी कह ही नहीं सकते ठीक हैं। है। तो अपनी मस्जिद के इमाम से, अगर वो पढ़े लिखे हैं, दर्स निज़ामी किया हुआ है, या मुफ्ती हैं, मोतदिल आलिम हैं, बात को समझते हैं, तो उनसे उनके रब्ता पास करें। ज़रूर जाएं, हम बिल्कुल। नमाज अपने आइम्मा किराम के पीछे पढ़ते हैं, निकाह उनसे पढ़ाते हैं, और दम करवाने जो है हम लियारी में चले जाते हैं या औरंगी टाउन के किसी बाबा के पास वो चले खास जाते हैं। बाबा तो होते जी, ना, बिल्कुल खास मुफ्ती बाबा, साहब। तो अभी जिस आप महल्ले में आप रहते हैं उस इमाम से राब्ते में रहें। मुफ्ती साहब से अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि चलें ठीक है, हमें ये वसवसे हैं, ये वहम है, हमारा बिलीव नहीं है उस तरह से कि हम किस तरह से जादू से बचें, लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाता है या चलो हम इस गुमान में रहते हैं तो इससे बचा कैसे जा सकता है? यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं और बता रहे हैं कि जिन्नात के या जादू के किस तरह असरात होते हैं और क्या इसमें सदाकत है। और ब्रेक से पहले आपने कॉलर्स को भी जवाब दिया और साथ में मुफ्ती साहब आपसे ये बात करूंगी कि मैंने आपसे कहा कि क्या क्या हकीकत है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। चले नहीं पता चल रहा कि जिन्नात के असरात हैं या हमारी तबीयत ख़राब है या भाई हमें ये शक है कि भाई इसने तो मुझ पर ही जादू इसने ही किया है, तो इससे कैसे बचें? जी, बचने का एक तरीक़ा तो है कि अहकाम शरिया की पाबंदी करें। 5 वक्त की नमाज जो है वो मर्द मसाजिद में जमात के साथ कायम करें और ख़वातीन अपने घरों के अंदर। नमाज से बड़ा दिफा का कोई भी सिलसिला नहीं है, जो कि कुरान और हदीस के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से बयान किया गया। और दूसरा, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अपने घर के अंदर किचन को और दीगर जो है वाशरूम वगैरह, इनकी सफाई को भी अच्छे तरीके से करें। जहाँ गंदगी होगी या गलाज़त होगी वहाँ जादू भी ज़्यादा असर करता है और जिन्नात भी जल्दी वहाँ असर करते हैं। और बिलखुसूस एक चीज़ कहने में हरज नहीं है
کہ یہ جو غسل جنابت ہوتا ہے، جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے یہ پاکی حاصل کر لینی چاہیے۔ ایسا مرد یا خاتون جو میاں بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد کافی دیر تک غسل نہیں کرتے، اس کا زیادہ اس میں جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے کہ ایسے مرد یا عورت پر جادو کا اور جنات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کا ایک اہتمام کریں، کبھی بھی آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا اور انشاءاللہ العزیز کبھی بھی جنات نہیں آئیں گے۔ آپ ہر وقت وضو میں رہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور جو آخری چیز ہے، زبردست جو وظیفہ ہے، ظاہر سی بات ہے ہم وظائف لیتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں جی اور مانتے بھی جی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب جادو کی کوشش کی گئی تو کسی حد تک آپ علیہ السلام کے مزاج مبارک کو اس نے متاثر کیا، تو اللہ کریم نے 2 صورتیں اتاری جن کی 11 آیات طیبات ہیں۔ ان آیات کے ذریعے حضور علیہ السلام نے اپنا علاج کیا، اور وہ ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ جیسے کہ آپ علیہ السلام پر کوشش کی گئی تھی یہودیوں کی طرف سے کہ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک وہ شخص تھا، انہوں نے کنگھی لی اور بال لیے اور ان کو گٹھان لگا کے کنویں کے پاس پھینکا، اور پھر ایک ایک آیت کو پڑھا گیا، اور پڑھنے کے بعد جو ہے ان گٹھانوں کو کھولا گیا، اور جیسے آخری گٹھان کو کھولا گیا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک جو ہے وہ اپنے اعتدال کے کمال پر آ گئی۔ تو آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو لازم پکڑیں اور ناپاکی سے بچ کے رہیں اور زیادہ غلاظت والی جگہ پر نہ جائیں۔ اور ایک آخری چیز ذہن میں رکھیں کہ اپنے ذہن کو صاف رکھیں، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے، لغویات سے اور دوسروں کے متعلق بری سوچ سے اور اپنے متعلق بھی بری سوچ سے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا ہے یا جنات ہو گئے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بندہ اپنے رب سے جو امید رکھتا ہے، جیسا بے شک سوچتا بے ہے، شک اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہوں۔ عمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے، آپ کی جو سوچ ہے اس پہ ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے، آپ نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا، اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ ہی کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے کہ اسی لیے ہم نے ہمیشہ بچپن سے اپنی ماؤں کو، اپنی نانی دادی بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو یہ کہتے سنا کہ چاروں کل آپ پڑھ کے رہیں، آیت الکرسی آپ پڑھیں، اور جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اسی طرح کے شر والی باتوں سے بھی، جس طرح مفتی صاحب نے کہا۔ تو یہاں پہ میں کہوں گی مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ سمرین طارق ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ نہ صرف سارا ٹائم گزارا، اور آپ کو ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ آج جو ٹاپک ہے اس کو سم اپ کرتے ہوئے یہی کہ اگر آپ نے واقعی اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھا تو پھر آپ نہ صرف انسانی شر سے بچ سکیں گے بلکہ یہ جو جنات کی باتیں ہو رہی ہیں ان سے بھی آپ بچ سکیں گے۔ تو آپ سے کہیں گے ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ میری طرف سے، اور سمرین کی طرف آتے ہیں۔ جی سمرین۔ ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے، یہ حوالے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں، میرے جرموں، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتی ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتی ہوں تو آتی ہے مہک
میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا